محترم حضرات، دینی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں جو ہمارے اسلاف کی روایات تھیں اور یہ دستور تھا کہ جلسہ جن اغراض اور مقاصد کے تحت یا کوئی بھی کانفرنس جس غرض و غایت کے تحت منعقد کی جاتی تھی، افتتاحی اور تمہیدی کلمات میں اس کے مقاصد اور اہل حدیثوں اور سلفیوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے، توحید و سنت کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں عمومی طور پہ جلسوں اور کانفرنسوں کے اندر آیا کرتی تھی، لیکن میں یہاں چند منٹ بطور افتتاحی کلمات کے کچھ باتیں آپ کے روبرو رکھنا اس موقع سے غنیمت اور مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے، بظاہر بہت ہی حسین اور دلکش تعبیر ہے اور بہت معروف اور مظلوم لفظ بھی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی اہم جامعیت اور معنویت موجود ہے۔ اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے؟ اصلاح معاشرہ موجودہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت، ان ساری باتوں کو وہی آدمی محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے جس کے جسم کے اندر زندہ دل ہے، جس کے اس خاکی جسم کے اندر زندہ روح ہے، درد مند دل ہے، جو ملت کے حوالے سے، سماج اور سوسائٹی کے تعلق سے، قوم اور جماعت کے حوالے سے فکر مند ہے، آنے والی نسلوں کے بارے میں ان کی بربادی اور ہلاکت کی جو داستان اور جو منصوبہ بندیاں غیروں اور اپنوں کی طرف سے جاری اور ساری ہیں، جب وہ ان پر نگاہ ڈالتا ہے، درد مندی اور گہرائی کی نگاہ سے معاشرے اور سماج پر نظر ثانی کرتا ہے، گہرے دل سے آنکھ کو کھول کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بگڑے ہوئے فساد زدہ سوسائٹی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم جس کا کام تھا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے، یہ قوم، یہ ملت، یہ جماعت جس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرے، لوگوں کو شرک سے نکال کر کے توحید کی طرف لائے، لوگوں کو بدعتوں کی ہلاکتوں سے آگاہ کرے، لوگوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے جو بربادی کا سامان ہے ان سے ملت اور سماج کو آگاہ کرے، آج وہ دوسروں کو اصلاح کے راستے پر گامزن کرنے کے بجائے خود اصلاح کی محتاج ہو چکی ہے۔ آج جہالت کی بنا پر، علم سے دوری کی بنا پر، آخرت کی فکر مندی سے بے حسی کی بنا پر، کتاب و سنت سے ناآشنائی اور دوری کی بنا پر آج ہمارے سماج اور معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ ایک درد مند دل آدمی جب کھلے آنکھوں سے دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو وہ روتا ہے رات کی تاریکیوں میں، اپنے نبی کی سنتوں کو یاد کرتا ہے کہ ہمارے نبی آئے تھے اس لیے کہ جو قوم شرک کی بنا پر، بت پرستی کی بنا پر، غیروں کی پوجا کرنے کی بنا پر، اللہ واحد کے دیے ہوئے اصولوں سے ہٹنے کی بنا پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے غیروں کی عبادت کرتی ہے، اسے غیروں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ واحد کی طرف لایا جائے۔ یہ دنیا جو جہنم کے راستے پر گامزن ہے اسے راستے سے نکال کر کے جنت کے راستے پر گامزن کیا جائے، لیکن آج ہمارے دلوں سے، ملت کے ذمہ داران افراد سے،
समाज और सोसाइटी के अकाबिरीन से ये दर्द और ये फिक्र खत्म होती जा रही है। आज हम सेल्फिस्ट हैं, खुद गरज हैं, मफाद परस्त हैं। आज हमें खुद अपनी जात की फिक्र नहीं, हम गैरों के बारे में क्या सोचेंगे। आज समाज के जिम्मेदारान की, मुआशरा और सोसाइटी के अकाबिरीन की बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने वाले, सोशल वर्किंग का दावा करने वाले ऐसे लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो लोग, हमारी वो नौजवान कीमती नस्ल, हमारी वो मिल्लत का कीमती तरीन सरमाया, हमारे वो बच्चे, हमारे वो बुजुर्ग कहां जा रहे हैं? क्या सारे लोग ऐसे ही ख्वाबे खरगोश में मुब्तला रहेंगे? हमारी नस्लें नशे की लत में मुब्तला हैं, हमारी नस्लें इल्म से दूर हैं, हमारी नस्लें तौहीद से नावाकिफ और नाआशना हैं, हमारी नस्लें नबी और रसूल और अकीदे के बारे में नहीं जानती। आज हमारे दिलों के अंदर से वो दर्द निकल गया है। मेरे भाइयों, हमारी जमात के जिम्मेदारान अफराद यहां तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत दिल की गहराई से, बड़े सोज और दर्द के साथ इस बात की जरूरत है कि समाज पर निगाह डाली जाए, मुआशरे और सोसाइटी पर गौर किया जाए और बैठ करके इस बात पे संजीदगी से नजर सानी की जाए कि आने वाली नस्ल की सूरत हाल क्या है, आने वाला मंजरनामा इस जमात का, मिल्लत का, इस कौम का क्या है। क्या इस बारे में हमारे यहाँ दर्द मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। अगर दर्द होता तो रात की तारीकियों में बैठ करके एक दर्दमंद दिल सोचता, जो कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रोते थे रातों की तारीकियों में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस आसफा। ऐ नबी, अगर ये ईमान वाले न बने, अगर ये तौहीद परस्त न बने, अगर ये आपकी दावत को कबूल न करें, तो लगता ये है कि आप इनकी बर्बादी को सोच करके अपने आप को हलाक कर डालेंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत थी, आज हमारे यहाँ नहीं है। हम बहुत सारी सुन्नतों की बात करते हैं, बड़े सच्चे तौहीद के दावेदार बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कितनी फिक्र है मेरे भाइयों। हमारे अकाबिरीन सोचें, गौर से सोचें। आज हमने सारे खैर के पहलुओं को शर में बदल दिया है, खैर के कामों को शर का रंग और रूप दे दिया है। आज हमारे यहाँ जो इज्तिमाइयत होनी चाहिए, जो इस्लाह का मुहताज है, आज हमारे यहाँ जो इज्तिमाइयत की बरकत होनी चाहिए, आज हमारे यहाँ जो इत्तेहाद और यूनिटी होनी चाहिए, आज हमारे यहाँ आपस में जो हम एक फिक्र और यकसानियत और एक झंडे के नीचे हमें पूरी मिल्लत और समाज और जमात को रहना चाहिए। आज ये समाज का, मुआशरे का बहुत नाजुक तरीन पहलू है कि बड़े बड़े अकाबिरीन ने, बड़े बड़े सोरमा ने जमात के अंदर इंतशार पैदा करने की जिम्मेदारी उठा ली है। जमात की इज्तिमाइयत के शिराजे को मुंतशिर करने का काम करना शुरू कर दिया है। यह मुआशरे की इस्लाह का बहुत अहम तरीन पहलू है। अगर इज्तिमाइयत खत्म हुई, इत्तेहाद खत्म हुआ, यूनिटी खत्म हुई, तो इस बात को बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब नाजिल होगा, अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें आएंगी और अल्लाह की रहमत और बरकत का फुकदान होगा। और इज्तिमाइयत ही नहीं, आज इल्म से दूरी है। हमारी नस्लें पूछिए बैठ करके कि अल्लाह के बारे में उनका अकीदा क्या होना चाहिए, नबी और रसूल के बारे में क्या जानता है। क्या किसी दर्दमंद दिल के अंदर यह एहसास जागता है कि हम नबी का तारुफ अपने नौजवान नस्लों के सामने पेश करें? अकीदा नहीं जानते हमारे नौजवान। और शर और खैर के इस बातिल की लड़ाई में खैर दब चुका है मेरे भाइयों, शर गालिब आ चुका है। और शर जब गालिब आएगा तो अल्लाह का अजाब आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। मैं बहुत सारी बातें इस हवाले से, चूंकि हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो फजला हैं, हमारे जो खुतबा हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान हैं, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें एक यहाँ इस्लाह मुआशरा के हवाले से, कुछ हमारे लोग हैं, मौलवी सिफत लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, सोचते हैं हम तो नमाज पढ़ लिए, हमारा बेटा नशे के आदी नहीं है, हमारा पाजामा टखने से ऊपर है, हमारी दाढ़ी बड़ी लंबी है, हमारे घर की बीवी बेटी घर में बैठी रहती है। अरे जाए पड़ोस का आदमी कहीं जा रहा है,
بائیں سماج کے لوگ کہیں جائیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک انسان کا دل نہیں گوارا کرے گا، جس کے اندر دل ہے، جس کے اندر ضمیر جاگ رہا ہے، ایک سوچ اور اچھی فکر کا حامل، فکر مند، قوم و ملت کا درد مند آدمی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر درد ہے، سوز ہے، ملت کی فکر ہے، اور آنے والے منظر پر وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ راتوں کی تاریکیوں میں اپنے احباب اور اقارب کے ساتھ سوچتا ہے کہ اگر ہماری نسل صحیح راستے پر گامزن ہے تو پوری ملت کی نسل سیدھے راستے پر گامزن ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ کی رحمت کے بجائے، برکت کے بجائے اللہ کی زحمت اور عذاب کا نزول ہوگا۔ اور اگر ایک مثال میں دے کر کے کہ یہ جو سوچ ہماری بنی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا، اس جلسے کے انعقاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری نسلیں بربادی کے راستے پر گامزن ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ سماج اور سوسائٹی کے اکابرین کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ان فساد زدہ ماحول کے اندر بگڑی ہوئی نسل، نوجوان، معصوم بچے، ان کے سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سماج کی قیادت کی ٹھیکیداری لینے والے کہاں ہیں؟ مجھے جواب دیں اس بات کا۔ کون ان کی اصلاح کرے گا؟ کون ان کو اصلاح کے راستے پر گامزن کرے گا؟ کون اس بگڑتی ہوئی نسل کو توحید و سنت کے راستے پر لانے کا کام کرے گا؟ کیا یہی دنیا دار سماج اور سوسائٹی کے نام نہاد علماء، جن کے یہاں ملت کا درد نہیں ہے، جن کے یہاں جو سوچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کیا، آپ اگر خود اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھے، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوئی درد مندی نہیں کی، تو آپ جان لیجئے اللہ کا عذاب آئے گا۔ جراثیم جب پھیلتے ہیں، کچھ لوگوں کی گندگی کی وجہ سے کسی محلے کے اندر ایک آدمی اپنا گھر خوب مینٹین کیے ہوئے، خوب صاف ستھرا رکھے ہوئے ہے، ایک چال اور ایک بلڈنگ کے اندر اکثریت گندوں لوگوں کی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس گندگی کی وجہ سے جو جراثیم پھیلیں گے، جو امراض پھیلیں گے، جو بیماریاں جنم لیں گی، کیا وہ مولوی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب جو اپنے گھر کو سیف رکھے ہوئے تھے، اس بلڈنگ اور چال کی فکر نہیں تھی، وبا پھیلنے سے بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں بچ سکتے۔ تو یہ نسل جو بگڑ رہی ہے، جوان کہاں جا رہا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، یہ ہم جیسے سماج کے نمایاں ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے۔ اس پہ غور کیجئے سارے لوگ، اور اپنے اپنے طور پر سماج اور ملت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیے، نوجوانوں کی سدھار کا کام کیجئے، معصوموں کے اندر صحیح سچا عقیدہ راسخ کیجئے، بگڑتے ہوئے ماحول پر قدغن لگائیے۔ یہ اکابرین کی، سماج کے بڑے ذمہ داران افراد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں یہ باتیں میں بہت زیادہ طول نہیں دوں گا، کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ سارے شر کے پہلوؤں کو دبا کر خیر کی سوچ، بھلائی کی فکر، خیر امت ہو، اپنے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا پیامبر بن کے آئے تھے۔ تمہارا تو کام تھا تم اپنی اصلاح کرتے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے، اپنے محلے اور قبیلے کی اصلاح کرتے، اپنے اور پرایوں کی اصلاح کے ساتھ پورے ملک کی اصلاح کرتے، غیروں کے ہاں اسلام کی صحیح، سچی اور تعبیر اور تشریح پیش کرتے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسلام کا، نبی کائنات کی سچی اور پرکشش سیرت کا لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتے۔ لیکن آج عالم سے لے کر کے جاہل تک دنیا داری کی بنا پر قوم کا درد، ملت کا درد، اجتماعیت کا درد، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ملت کی درد مندی اور فکر مندی کے ساتھ کاروان خیر کا تعاون کیجئے، کاروان خیر کو آگے بڑھائیے، شر کو دبائیے۔ یہ ساری ملت کی ذمہ داری بنتی ہے۔